ہم بات کریں گے کہ جادو کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیا اس کو تلاش کرنا ضروری ہے؟ حالانکہ اکثر خبیث جنات اس بات کو تسلیم کر کے گئے اس فقیر کے پاس اللہ کی رحمت سے، کہتے ہیں جادو کوئی نہیں تھا، ہم نے اس کو پکڑا ہوا تھا، یہ جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پانے والے۔ اللہ اپنے کتاب میں خود کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ کہ پیغمبر یہ جتنے جادوگر ہیں یہ جہاں دوڑنے پھرنے مفہوم ایسے سمجھیے یہ کبھی فلاح نہیں پانے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے ساتھ ایک ایسا چند منٹوں کے اندر عنوان سمجھ لیجئے، بات سمجھ لیجئے، ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی مریض آتا ہے وہ صحیح ہونے کی بات کرے یا نہ کرے، شفا کی بات کرے یا نہ کرے، یہ بات کی رٹ لگا کے آتا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم بات کریں گے کہ جادو کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیا اس کو تلاش کرنا ضروری ہے، جادو ہم پہ کس نے کیا؟ لو جی، اس موضوع پہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اس بات کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بیماری ہے وہ صحیح ہو جائے، اللہ ہمیں شفا دے، کہ بجائے اس کے کہ یہی بات کہ کس نے کیا جی ہم پہ جادو ہو گیا، جی کس نے کیا ہم پہ جادو ہو گیا۔ یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک ماں جی نے تقریباً آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ کے بحث کی۔ نہیں پھر پترا تو سانو دس دے صحیح نہ ساڈے تک کہنے کدھر صحیح ہونے کی بات نہیں، میں نے کہا آپ کو شفا چاہیے یا یہ چاہیے کس نے کی نہیں، شفا تو پھر ہونی ہی ہونی، ہن تیرے کول آ جو گئے ہاں، پر تو سانو یہ دس ساڈے اتنے کیتا کنے؟ بتائیے کتنا بڑا یہ المیہ۔ اصل اس میں پتہ ہے بات کیا ہے؟ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھلا دیتے ہیں اور اس بندے تک پہنچا دیتے ہیں، اس ظالم جادوگر تک جس نے جادو کیا ہے۔ اور جب میں بالکل نیا تھا اس کام کے اندر، اس وقت میرا یہ المیہ بنا ہوا تھا کہ میرے پاس جو مریض آتا تھا میں کہتا تھا اس کو چھوڑیے، یہ اگر کسی نے کروایا اس کو بھی چھوڑیے، جس جادوگر نے کیا اس تک پہنچیے۔ اور میں اللہ کی رحمت سے پہنچتے رہے ہیں ہم، اور اس کو پکڑتے رہے، گرفت کرتے رہے اس پر، اور بہت سارے ایسے ہی جادوگروں کے ساتھ ہمارے مقابلے چلتے رہے ہیں علم کے اندر اللہ کی رحمت سے، اور اللہ نے پھر الحمدللہ فتح سے ہمکنار بھی کیا اپنے کلام کے ذریعے اور اپنی رحمت کے ذریعے، ورنہ اس فقیر کا تو اس میں کوئی اثر انداز نہیں ہے۔ میں تو اکثر کہہ دیتا ہوں جنات حاضری میں ہو نا تو بول دے کہ کیا کر لو گے، میرے میں طاقت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں اکثر بول کے کہتا ہوں کہ یہ زمین کے اوپر پڑا تنکا یہ مجھ سے زیادہ طاقت والا ہے، میرے اندر طاقت کوئی نہیں ہے۔ یہی جملے ہمارے استاد جی نے ہمیں حافظہ اللہ نے سکھائے ہیں کہ بیٹا اپنے آپ کو بڑا نہیں کہنا کبھی، ہاں یہ بات کہتے ضرور ہیں آگے کہ جس خدا کی کلام پڑھنے والا ہوں نا، وہ کلام پوری دنیا کی ہر کلام اور ہر طاقت زور سے بڑے زور والی، انشاءاللہ وہ تجھے نہیں چھوڑے گی۔ اور ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے اگر کہ بس ہر بندہ جانتا ہے نا، ہر شیطان جانتا ہے نا، ہر جن خبیث خناس جانتا ہے نا کہ اس خدا کی کلام سے بڑی کوئی طاقت والی کلام نہیں ہے۔ اب مسئلہ، ہاں جی، وہ جب ہم اس میں نکل جاتے ہیں کہ جادو کس نے کیا اس کو تلاش کیا جائے، تو پھر وہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ لو جی اب اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی گیم کھیلیں۔ وہ گیم کیا ہے کہ اس کے سامنے وہ بندہ لے کے آئیں جس کے ساتھ اس کی صلہ رحمی ہے، اچھا تعلق، اب صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدل دیں۔ پڑھ رہا مریض، اس کے سامنے یا رات خواب میں اس کو اس کی پھوپھو دکھلا دی ہے، اس کو خالہ دکھلا دی ہے، اس کا چاچو دکھلا دیا ہے، اس کا ماموں، یعنی کوئی عزیز قریب لے کے آ گیا۔ دو ساتھی آپس میں کاروبار کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے اس کے سامنے کر دیا رات، اب وہ سمجھتا ہے پکا اس نے ابھی میرے ساتھ کاروبار میں جدائی کی ہے اور اسی نے میرے اوپر کروا دی۔ حالانکہ اکثر خبیث جنات اس بات کو تسلیم کر کے گئے اس فقیر کے پاس اللہ کی رحمت سے، کہتے ہیں جادو کوئی نہیں تھا، ہم نے اس کو پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا پھر اس کو کیا دکھلایا ہے کہ فلاں نے کروایا ہے، فلاں بابے سے تعویذ لے کے آیا ہے، فلاں قبرستان میں دفنایا؟ تو کہتے ہیں ہم نے کیا یہ تھا، ایک جن ادھر بابا بن کے بیٹھ گیا تھا جادوگر، دوسرا جن اس کے پاس
कि फूफो खाला मासी की शक्ल लेके पहुंच गया तावीज लेने। उसने तावीज लिया, कब्रिस्तान में लगाए। तीसरे की ड्यूटी ये थी कि उसने ख्वाब में आके इसको दिखलाया कि फलां गया है, फलां जगह से तावीज लेके आया, फलां बाबे से दफना दी। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह दिखलाने पे आए तो अल्लाह वाकई दिखला सकते हैं। अल्लाह दिखला सकते हैं, और कुछ जगहों पर वाकई मेरे अल्लाह सही दिखलाते भी हैं। लेकिन मेरी ये अर्ज है, गुजारिश है आपके सामने, कि आप इस बात के पीछे ना दौड़ा करें कि हम पे किसने किया है, बल्कि इसके पीछे दौड़ें कि हम पे जो जादू हुआ है, ये जादू की जितनी अक़साम है, उनमें से कौन है, और उसको तलाश करके उसका इलाज किया जाए। ये जादूगर तो कभी फलाह नहीं पाने वाले। अल्लाह अपने किताब में खुद कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, कि पैगंबर, ये जितने जादूगर हैं, ये जहाँ दौड़ लें फिर लें, मफहूम ऐसे समझिए, ये कभी फलाह नहीं पाने से सकते। हाँ, आप पे जादू है, आप ऐसे कीजिए, सूरत यूनुस निकालिए, उसकी आयत नंबर 80, 81, 82, या सिर्फ 82 और 81, इन दोनों को बार-बार पढ़िए, बार-बार पढ़िए। इंशाअल्लाह वो जो जादू के असरात हैं, मेरे अल्लाह वो ख़त्म कर देंगे। या उसके साथ तादाद बना लीजिए, 100 मर्तबा इसको सुबह पढ़िए, 100 मर्तबा शाम पढ़िए, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह वो जादू ख़त्म कर देंगे। अब एक आखिरी सवाल वो ये है कि कुछ हज़रात अभी बोलना शुरू करेंगे कि ये जो आप बतला देते हैं कुछ चंद अब लोगों को, तो वो कैसे बतला देते हैं, वो क्यों? मेरे भाई, वो भी अगर आपने तरीका सीखना ही है कि जादूगर को कैसे तलाश करना है, तो फिर उसका बहुत प्यारा हमारा तरीका तो ये है, जिसे हम इससे महबूब कोई नहीं और तरीका समझते हैं। तो रात आखिरी पहर में उठिए, 2 नफ़ल पढ़िए, अपने अल्लाह से दुआ करने बैठ जाइए कि बारी ताला, मेरे साथ ये मसला है, मुझे मेरा शरीर दिखला, मेरा हासिद दिखला, मेरा दुश्मन दिखला, तो मैं उससे अब तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, ताकि मैं उससे महफूज हो जाऊँ। तो इंशाअल्लाह जब अल्लाह के सामने बार-बार गिड़गिड़ाया जाएगा, अल्लाह से माँगा जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह असल हदफ तक लेके जाएँगे, और आप उस शैतान पे गिरफ्त भी डाल सकेंगे, और उससे अपने आप को महफूज भी कर सकेंगे। लेकिन आके तंग करना, बार-बार सवाल करना, अरे साहब हमें वो बंधा दीजिए, किसने किया है, कहाँ से करवाया, इसके बजाय हमारे पास आके इस बात पे ज़ोर दिया करें कि हमें जो कुछ हुआ है बस अल्लाह से माँगिए, और हमें शफ़ा चाहिए। हमारे ऊपर कोई तिलावत कीजिए, अल्लाह हमें शफ़ा दे।